أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیو، پیارے دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، بغیر کسی تمہید کے طہارت کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے پاکی اور صفائی۔ کسی بھی چیز کو پاک کر دیں، اس کو صاف رکھنے کا نام کیا ہے؟ طہارت۔ لیکن یہی طہارت جب شرعی اصطلاح میں بولتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ناپاکی اور گندگی کا دور کرنا۔ دو لفظ ہیں ساتھیوں، غور کریں گے۔ شرعی اصطلاح میں طہارت یہ ہے کہ ناپاکی اور گندگی ان کا دور کرنا اپنے جسم سے ہے، اپنے کپڑے سے ہے، اپنے جگہ سے ہے، کسی بھی جگہ سے ہے۔ وہ ناپاکی اور گندگی ظاہری ہے یا وہ باطنی ہے، ہر قسم کی ناپاکی اور گندگی کو زائل کرنے اور دور کرنے کا نام طہارت ہے۔ ناپاکی اور گندگی کیا ہے، اسے تھوڑا سمجھتے چلیں تاکہ مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور یہ ایسی چیز ہے جو علمی نہیں بلکہ ہر آدمی کی اپنی ضرورت ہے۔ ناپاکی شریعت کے اصطلاح میں اس حالت کو کہتے ہیں کہ جس حالت میں انسان کے لیے نماز، طواف جیسی عبادات کرنا منع ہے۔ ناپاکی وہ حالت ہے کہ جس حالت میں انسان نماز نہ پڑھ سکے، بیت اللہ شریف کا طواف نہ کر سکے۔ اس قسم کی جو عبادتیں ہیں جس کے لیے طہارت شرط قرار دی گئی ہے شریعت میں، وہ نہ کر سکے، یہی چیز ناپاکی ہے۔ اسی کو قرآن اور حدیث میں بلکہ حدیث شریف کے اندر حدث کہا گیا ہے، دال اور سے، اسی کو حدث کہا گیا ہے۔ یہ حدث علماء نے تقسیم کیا ہے حدث اصغر اور حدث اکبر۔ ہم اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے کہہ لیں چھوٹی ناپاکی اور
بڑی ناپاکی. جب تک انسان کو حدث لاحق ہے اس کے لیے نماز وغیرہ پڑھنا جائز نہیں. اب اگر وہ حدث اصغر ہے تو اسے وضو یا اس کے قائم مقام چیز سے دور کیا جاتا ہے. حدث اصغر ہے چھوٹی ناپاکی تو اسے وضو یا اس کے قائم مقام چیز سے دور کیا جاتا ہے. اور اگر وہ حدث اکبر ہے یعنی بڑی ناپاکی تو اسے غسل یا اس کے قائم مقام چیز کے ذریعے دور کیا جاتا ہے. ان دونوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا ہے جو آیت ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ان دونوں چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی، چھوٹی ناپاکی سے طہارت اور بڑی ناپاکی سے طہارت، ان دونوں کا ذکر شریعت نے اس حدیث کے اندر اس آیت میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو یعنی کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو لو اور کہنی تک اپنے ہاتھوں کو دھو لو، اپنے سر کا مسح کرو اور گٹوں سمیت اپنے دونوں پیروں کو. یہ ذکر ہے کس کا؟ چھوٹی ناپاکی سے ہم کہتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا. یہ بڑی ناپاکی ہے. اور اگر تم جنوبی ہو تو کیا کرنا؟ فَاطَّهِرُوا، مکمل پاکی حاصل کرو گویا یعنی نہا لو، غسل کرنا. اس کے بعد اگر انسان بیمار ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، پانی نہ مل سکے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آگے جو احکام بیان ہوئے ہیں وہ ہیں، ہم تفصیل کی غرض اختصار کی غرض سے اس کو چھوڑ دیتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ناپاکی وہ چیز ہے جو انسان کو نماز جیسی عبادت کے اندر رکاوٹ بنے. وہ دو قسم کی ہے، چھوٹی اور دوسری چیز جسے ہم نے گندگی کہا تھا وہ چیز ہے کہ جس کے ضائع کرنے کی ضرورت پیش آئے. جس جگہ وہ لگی ہو، جس جگہ وہ موجود ہو اسے دور کیا جائے. نماز وغیرہ پڑھنے یا کسی اور چیز کے لیے جاننے کے لیے کیا ہے اسے دور کرنا ضروری ہو. جسے شریعت کے اندر نجاست کہا گیا ہے، گندگی اسے کیا کہا گیا ہے؟ نجاست کہا گیا. نجس جسے ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں ناپاک چیز، حالانکہ وہ صرف ناپاک نہیں، وہ گندی چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ناپاک نہ ہو، وہ چیز ناپاک نہ ہو لیکن کیا ہے؟ وہ گندی ہے. جیسے شراب ہے کہ نہیں؟ شراب تو کیا چیز ہے؟ وہ گندی چیز ہے نا، لیکن ناپاک ہے یا نہیں علماء کے نزدیک بہت بڑا اس سلسلے میں اختلاف ہے. تو اسے گندی اس معنی میں تو کہا جائے گا لیکن اسے نجس نہیں کہا جائے گا ان علماء کے نزدیک جو اس کو نجس نہیں مانتے. یا مثال کے طور پر گدھا ہے، گدھے کو قرآن مجید میں اس معنی میں نجس تو کہا، حدیث میں اس معنی نجس تو کہا گیا کہ اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے. لیکن یہ نہیں کہ وہ چھو لے، آپ نے اس کو چھو لیا، وہ کسی برتن کو جھوٹا کر دے، پانی پی لے تو ناپاک ہو جائے، نہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا لعاب لگ رہا تھا اور آپ کھڑے ہوئے. تو کسی چیز کے حرام ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ناپاک اور نجس ہے. نجس وہ چیز ہے جس کے زائل کرنے کا شریعت نے کیا ہے؟ حکم دیا ہے. اگر آپ کے کپڑے پر، آپ کے جسم کے اوپر وہ چیز لگی ہے تو وہ چیز کیا ہوگی؟ وہاں نماز پڑھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. خیر، آج کا جو اصل موضوع ہے وہ طہارت سے متعلق ہے.
طہارت کے دو بڑے حصے ہیں ساتھیوں. آج میں آپ کے سامنے ایک حصہ رکھوں گا، پھر دوسرا حصہ دوسری مجلس میں. وہ حصہ ہے جسے طہارت کہتے ہیں کہ وضو کہہ لیجیے آپ، یعنی وہ حدث اصغر کو ظاہر کرنے کے لیے جو چیز ہم کرتے ہیں، چھوٹی ناپاکی سے طہارت حاصل کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے جو چیز کی جاتی ہے، یعنی وضو جو اس کے قائم مقام چیز. آج اس کا ذکر، اس سے متعلق کچھ مسائل کا ذکر آپ کے سامنے آئے گا. دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ وضو اور وضو کرنے، اس کی شریعت کے اندر بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت بیان کی گئی. وہ فضیلت آپ لوگ بار بار سنتے آئے ہیں، میں اس کو طول نہیں دینا چاہتا، اس لیے کہ ورنہ پھر مسائل آگے رہ جائیں گے. اختصار کے ساتھ آپ یہ سنتے چلیں اختصار کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی نے وضو کرنے والے اور پاکی حاصل کرنے والے، طہارت حاصل کرنے والے سے بڑی محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاکی حاصل کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ وہ بڑی محبت رکھتا ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ایک خصوصیت یہ بیان کی کہ اسلام صفائی کا ہمیں اور آپ کو حکم دیتا ہے. بدقسمتی سے آج اس اسلامی خصوصیت کو غیر مسلموں نے تو اپنایا ہے، لیکن مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے. ان کے دروازے کے سامنے، ان کے گھروں کے سامنے، خاص طور پر جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں، دیکھ لیے جس قدر گندگی ہوگی شاید غیر مسلموں کے گھروں اور دروازوں کے سامنے نہ ہو. جس قدر گندگی کا ان کے سامنے رہا کرتی ہے، شاید ان کے کمرے میں چلے جائیے، جس قدر وہ گندگی بچائے رکھتے ہیں، شاید دوسرے جو غیر مسلم اور کافر ہوں اتنی گندگی نہ بچائے. جبکہ اسلام ہمیں کیا حکم دے رہا ہے کہ ہم صفائی اور طہارت کا، صفائی یہی نہیں کہ ہمارا جسم نماز کے لیے پاک رہے، نہیں، ہر وہ چیز جو ہمارے صحت کے لیے یا بطور منظر کے ہمیں بری لگے، اس سے بھی شریعت نے ہمیں پاک اور صاف رہنے کا حکم دیا ہے. سنن ترمذی کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب یحب الطیب ونظیف یحب النظافہ. اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب چیز کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نظیف ہے، صاف ستھرا اور پاک ہے. وَيُحِبُّ النَّظَافَةَ، اور نظافت سے محبت رکھتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے. بلکہ آپ نے خصوصی طور پر اسی حدیث میں آپ نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھو، اپنے صحن میں، گھر کے صحن میں، گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ نہ پھینکو، نہ جمع کرو. جس طریقے سے یہودی کوڑا کرکٹ اپنے گھر کے سامنے پھینکتے رہتے، ایسا تم نہ کرو، ان کی مشابہت نہ کرو. تو اسلام کے اندر، بلکہ اسلام کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ گویا کی ایک قانونی شکل دے رہا ہے طہارت اور نظافت کو. غیر مسلم جو طہارت حاصل کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے دل میں یہ چیز پائی جا رہی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ جس رب کو مانتے ہیں وہ اس سے محبت کرتا ہے، نہیں، اس لیے کہ اپنے مزاج کے موافق ایسا کام کر رہے ہیں. جبکہ اسلام ہمیں گویا ایک قانونی شکل دے رہا ہے، اس پر ہمیں ثواب اور اجر ملنے والا ہے. یہی بہت بڑی خوبی کیا ہے ہمارے اور آپ کے لیے، اگر ہم طہارت کا، صفائی کا اہتمام کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا. اسی طریقے سے اس کے اہمیت کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ طہارت کو اور صفائی کو اسلام نے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ قرار دیا. عام طور پر جو حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، اور 40 نوویہ کے اندر جو حدیث موجود ہے کہ الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، پاکی وضو کی شکل میں ہے یا کسی اور شکل میں، وہ کیا ہے؟ ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ، ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اگر وضو نہ کرے، پاک نہ ہو، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. تو عرض کرنے کا مقصد اس طریقے سے بہت سی خوبیاں ہیں یا بڑی فضیلتیں ہیں طہارت حاصل کرنے کی. ان میں سے ایک بہت بڑی فضیلت آپ لوگ بار بار یہ سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وضو کرنے سے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ساتھیوں، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے عام طور پر جتنے بھائی وضو کرتے ہیں نہیں کرتے،
کرتے ہیں؟ کوئی بغیر وضو کی نماز پڑھتا ہے؟ لیکن کتنے ہیں کہ وضو کرنے سے پہلے اس فضیلت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں؟ اگر اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں تو ان کا دل وضو کرنے میں اور لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ ان کی توجہ وضو کی طرف بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ تو اگر یہ سوچیں کہ اگرچہ سردی کا موسم ہے، اگرچہ میرا وضو ہے، پھر بھی اگرچہ سردی کا موسم ہے، پانی گرم پانی کا اگرچہ انتظام نہیں ہے، لیکن یہی فضیلت کیا کم ہے کہ اگر ہم نے وضو کر لیا اچھی طریقے سے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف۔ اور یہی نہیں، اگر ہمارا وضو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہو جائے تو ہمیں 1-2 منٹ جو لگے ہیں وضو کرنے میں 3 منٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے رہا ہے۔ معمولی سی چیز۔ اسی لیے ساتھیوں آیت وضو اور آیت غسل کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دے۔ یہ نعمت کا اتمام کیا چیز ہے؟ نعمت پوری ہونا کس چیز کا نام ہے؟ کون سی چیز ہے؟ نہیں۔ حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب المفرد میں نقل کرتے ہیں، مسند احمد کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہا ہے، اللہم انی اسألک تمام النعمہ، اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے آپ کی تمام نعمتوں کا سوال کرتا ہوں، آپ کی نعمت کے اتمام اور تکمیل اور پورے ہونے کا سوال کہ ہمارے اوپر اپنی نعمتیں پوری کر دے۔ آپ نے کہا اے اللہ کے بندے تو جانتا ہے اتمام نعمت کیا چیز ہے؟ تمام نعمت ہے کیا چیز؟ تو کہتا ہے اللہ کے رسول صاحب مجھے معلوم تو نہیں ہے، البتہ مجھے اچھا لگا کہ میں ایسی دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر اپنی نعمتیں پوری کر دے۔ مجھے اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر اپنی نعمتیں پوری کر دے۔ کہا تمام نعمت یہ ہے کہ تجھے جہنم سے چھٹکارا مل جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے، یہ تمام نعمت ہے۔ اور ظاہر بات ہے جہنم سے چھٹکارا اور جنت میں داخلہ بغیر گناہوں کے معافی کے نہیں۔ تو گویا اگر آپ کے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں تو گویا آپ کو تمام نعمت حاصل ہو جا رہی۔ اسی چیز طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے آیت وضو کے آخر میں فرماتا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، کہ وضو کا اہتمام کرو، طہارت اور پاکی کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کا اتمام کرے گا، تمہیں جہنم سے چھٹکارا دے گا، جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اس طریقے سے ساتھیوں وضو کے بڑے فضائل ہیں، جو اگر صرف اس وضو کے فضائل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے اگر ہم وہی کرتے چلیں تو یہ وقت اسی میں ختم ہو جائے گا، ہم اس کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم آتے ہیں چند چیزوں کی طرف جو ہمارے اور آپ کے اس سلسلے میں ہمیں دیکھیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کن کن امور کے لیے وضو کرنا ضروری ہے ہمارے یہاں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اوپر ان کے کام کو کام کرنے کے لیے وضو ضروری ہے۔ پہلی چیز ساتھیوں کیا ہے؟ نماز۔ وہ نماز جس شکل میں ہے، نماز فرض ہے یا نفل ہے، رکوع سجدے والی ہے یا رکوع سجدے والی نہیں، لیکن اگر نماز نہیں ہے صرف سجدہ ہے، صرف سجدہ ہے کہ نہیں؟ کہاں؟ اور نہیں، سجدے تلاوت اور سجدے شکر نہیں ہے بھائی، نہیں وہ تو ہو گیا، میں سجدے کی بات کر رہا ہوں جی، سجدے تلاوت اور سجدے شکر۔ اس لیے راجح قول یہی ہے کہ سجدے تلاوت اور سجدے شکر کے لیے وضو ضروری نہیں، نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ وہ نماز فرض ہے یا وہ نماز نفل ہے، وہ نماز رکوع سجدے والی ہے یا وہ نماز رکوع سجدے والی نہیں ہے، جیسے جنازے کی نماز ہے رکوع سجدے والی نہیں ہے، وہ نماز خواہ کسی سبب سے آپ کے اوپر مشروع ہو رہی ہے یا بغیر کسی سبب کے مشروع ہو رہی ہے۔ سبب سے جیسے آپ نے طواف کیا تو 2 رکعت نماز آپ کے لیے مشروع ہے نا، وہ اس سبب سے مشروع ہو رہی ہے، اور نمازیں ہیں ظہر ہے عصر ہے وہ بغیر کسی کے آپ کے اوپر مشروع ہو رہی ہے، تو ہر نماز کے لیے کیا ہے؟ وضو
یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھلو، اور یعنی وضو تم کرو۔ تو ہر نماز کے لیے ساتھیوں وضو ضروری ہے، بغیر وضو کے پڑھی ہوئی نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح بخاری شریف میں کہ لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، بغیر وضو کے پڑھی گئی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ علماء کہتے ہیں یہاں قبول کا معنی ہے کہ وہ نماز صحیح ہوتی ہی نہیں، بلکہ بعض علماء نے تو اسے کفر قرار دیا۔ اگر کوئی انسان بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو گویا کیا کر رہا ہے؟ کفر کر رہا ہے۔ کیوں؟ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہر وضو کے ساتھ، اب تو کہتا ہے کہ چلو پڑھ لیتے ہیں، کون سی بڑی بات ہے، تو مولویوں کی باتیں۔ تو کہنے کا مطلب پہلی چیز جس کے لیے نماز ضروری ہے وہ وضو ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ دوسری چیز جس کے لیے وضو ضروری ہے وہ بیت اللہ شریف کا طواف، وہ بیت اللہ شریف کا طواف ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول اور احتیاط اسی میں ہے بیت اللہ شریف کے لیے طواف ضرور، وضو بیت اللہ کے طواف کے لیے وضو ضروری ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ الصلاۃ بالبیت، الطواف بالبیت الصلاۃ، بیت اللہ شریف کا طواف کیا؟ نماز ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بات کرنے کی اجازت دے دی ہے، بات کرنے کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی سے بغیر وضو کے طواف ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی طواف کیا ہے تو آپ نے وضو، تو اگر آپ کے عمل کو اور آپ کے اس قول کو ملایا جائے کہ الطواف بالبیت صلاۃ، جو طبرانی کبیر میں، مستدرک حاکم میں اور سنن ترمذی وغیرہ میں عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ بیت اللہ شریف کا طواف بھی نماز ہے۔ البتہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے بات کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے طواف کے لیے۔ لہذا اگر کوئی شخص طواف کر رہا ہے، کوئی شخص طواف کر رہا ہے، درمیان میں اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اسے طواف بند کر دینا چاہیے اور جائے وضو کر کے آئے، اور جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے پھر طواف شروع کر دے۔ لیکن اس مسئلے کو سمجھ لیجیے، جا کر کے وضو کر کے آئے اس کا معنی یہ ہے کہ درمیان میں اور کسی چیز میں مشغول نہ ہو۔ یہ نہ سوچے کہ چلو بھائی اب تو وضو میرا ٹوٹ گیا ہی ہے، پیاس لگی ہے اور چائے پینے کا جی کہہ رہا ہے، چلو وضو بھی کرتے اور چائے پی کہتے ہیں پھر اس کو پورا ہم کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں، اگر ایسا کیا تو ایسے سے آپ کو طواف کو دہرانا پڑے گا۔ ایک ضرورت پیش آ گئی، صرف ضرورت بھر کے لیے آپ جائیے، کس کے؟ وضو کرنے کے لیے جائیے اور آئیے اپنے طواف کو آپ پورا کیجئے جہاں سے آپ نے چھوڑا ہے۔ تو کہنے کا مطلب دوسری چیز جس کے لیے وضو ضروری اور فرض ہے وہ کیا ہے؟ طواف ہے۔ تیسری چیز جس کے لیے وضو ضروری ہے وہ قرآن مجید یعنی مصحف جو ہے اس کا چھونا ہے۔ لیکن چھونے سے مراد کیا ہے ساتھیوں؟ ایک مصحف آج کل جو جلد کی شکل میں ہے یا جزدان میں ہے، اس کے اوپر اس کو اوپر سے چھوا جا سکتا ہے۔ دیکھیے میں کہوں چھوا جا سکتا ہے، بہتر ہے کہ نہ چھوئے، اس کو اوپر سے چھوا جا سکتا ہے، لیکن اسے کھول کر کے ہے کہ نہیں اس طریقے سے چھوئے، یا اس کے اوپر جلد نہیں ہے، صرف اوپر کی جلد پھٹی ہوئی ہے، صرف کیا ہے مصحف بھی اوپر سے ہے، تو اس کو نہیں چھوئے۔ ہماری بات میں یہ جیسے آج کل مصحف جلد کے ساتھ بنا ہوا ہے، اس پر ایک اس کی جلد ہے، اس پر کوئی آیت نہیں لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد ایک دو صفحے اور بھی خالی رہا کرتے ہیں، تو اس کو انسان کہیں سے اگر چھونا چاہے اٹھا کر کے کہیں ایک جگہ دوسری جگہ رکھ سکتا ہے، لیکن اسے لے کر کے پڑھے جو اصل ممانعت ہے مصحف چھونے کو علماء یہ کہتے ہیں کہ اسے کھول کر کے اور جہاں مصحف لکھا ہوا اس کو چھونا اور اس کو، اسی لیے اگر تفسیر ہے، اسی لیے تفسیر جیسے آج کل وہاں پر یہ دیکھیے جو موٹی کتاب رکھی ہوئی ہے کہ نہیں، اس کو لے کر کے انسان پڑھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصحف کے حکم میں نہیں ہے۔ بلکہ ایک قاعدہ لے لیجیے آپ لوگ، ایک قاعدہ، اگر اس میں
قرآن کی عبارت سے زیادہ تفسیر اور ترجمے کی ہے تو اس کو بغیر وضو کے لے کے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کی عبارت زیادہ ہے، کہیں ایک ایک دو معنی لکھے ہوئے ہیں تو اس کو پھر لے کر کے نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن حزم کے پاس جو خط لکھا تھا اس میں آپ نے لکھا تھا لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو وہی شخص چھوئے جو پاک ہو، اور طاہر مکمل طور پر وہی ہوگا جو غسل سے بھی طاہر ہو اور وضو سے بھی طاہر ہو۔ اور اس کی سب سے واضح دلیل ایک یہ بھی ہے، کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ موطا امام مالک میں ہے، ایک بار جو قرآن پڑھ رہے تھے اور ان کا بیٹا مصحف ہاتھ میں لے کر کے ان کو سن رہا تھا کہاں پڑھ رہے ہیں، اتنی دیر میں انہیں احساس ہوا کہ بچے نے خارش کی ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو کھجلایا، یعنی اس کا ہاتھ اس کی شرمگاہ تک پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاید تمہارا ہاتھ وہاں تک پہنچ گیا، تم نے اسے چھو لیا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا مصحف کو رکھو اور جاؤ وضو رکھو، اس کو یہاں پر اٹھاؤ، وضو کر کے آؤ۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ مصحف کو چھونے کے لیے بھی انسان کو باوضو ضرور ہونا چاہیے۔ تیسری چیز، یہ تین چیزیں ہیں ساتھیوں جو مجھے علماء کے کلام کے لحاظ سے ملی ہیں اور راجح ہیں کہ تین کام ہیں جن کے لیے وضو ضروری ہے۔ البتہ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے وضو کرنا وضو ضروری تو نہیں، البتہ مستحب ہے، اور یہ ہمارے اور آپ کے کام کی زیادہ ہے، اس لیے کہ اس سلسلے میں بہت سے لوگوں سے کوتاہی پائی جاتی ہے، ناجائز نہیں لیکن تکمیل اور کمال یہ ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ پہلی چیز ذکر الہی کی، بہتر یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، صبح کا ذکر ہے، شام کا ذکر ہے، اور جب عام ذکر الہی ہے تو قرآن مجید کی تلاوت اگرچہ زبانی کر رہا ہے، اس کے لیے بدرجہ اولا کیا ہوگا؟ انسان کو باوضو ہونا، لیکن واجب نہیں ہے۔ خاص طور پر وہ ہمارے بھائی جن کو بعض لوگ ان کو گیس کی شکایت ہوا کرتی ہے، بعض لوگ جس نے بیماری ہے تو ان کا وضو دیر تک نہیں رہ پاتا، ان کے لیے بات نہیں، ان کے لیے بات نہیں ہے۔ بات ان لوگوں کے لیے ہے جو نارمل حالت جسے ہم کہتے ہیں، جن کی عام حالت رہتی ہے، ان کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بغیر وضو کے نہ کریں، خواہ قرآن مجید کی تلاوت کی شکل میں ہے یا کسی اور شکل میں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حضرت ابو الجہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا اور اس نے سلام کیا، آپ وضو کر رہے تھے، آپ وضو فرما رہے تھے، اس نے سلام کیا تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا یہاں تک کہ آپ نے وضو کو مکمل کر دیا۔ سلام اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے نا، ظاہر بات قرآن مجید کی تلاوت تو سلام سے کے جواب سے بڑی اہم ہے، اور ذکر تو اللہ کے بڑے اہم ہے قرآن کی تلاوت سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے سلام کا جواب اس لیے نہیں دیا کہ میں وضو سے نہیں تھا۔ اسی طرح سنن کے اندر ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار استنجا فرما رہے تھے تو ایک شخص گزرا، اس نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، ہے نا، تو آپ نے فرمایا مجھے ناپسند تھی یہ بات کہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بغیر وضو کے کروں۔ یہاں سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کسی شکل میں ہے، اسے بغیر وضو کے نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا ہے؟ ناجائز نہیں، بہتر ہے، افضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بغیر وضو کے کرے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جس پہ بہت سے لوگ کوتاہی برتتے ہیں، سونے کے لیے انسان الوضو کرے، وضو کرنا مسنون ہے اور سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے، اور آپ صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا ہے کہ وضو کرنا ہے، سونا ہے تو انسان کیا کرے؟ وضو کر کے سوئے۔ اور ساتھیوں میں سمجھتا ہوں کہ بڑا آسان کام ہے، لوگوں سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے، حالانکہ اگر انسان سوچ لے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر ہمارے بھائی عام طور پر سونے سے پہلے استنجا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور الحمدللہ آج کل پانی کی بھی کوئی پریشانی، ٹھنڈے پانی کی بھی، گرم پانی کی بھی آج کل کوئی پریشانی
نہیں ہے۔ تو اگر انسان استنجا کرے اور وضو بھی کر لے سونے سے پہلے تو کیا کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف کی وہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء ابن عازب سے کہا کہ جب تو سونا چاہے تو توضأ وضوءک للصلاۃ، جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کرتے ویسے تم وضو کرو، اور پھر اپنے دائیں کروٹ لیٹو اور یہ دعا پڑھو اللہم اسلمت نفسی الیک وجہت وجہی الیک، آخر تک یہ دعا پڑھو۔ اسی حال میں تمہارا اگر انتقال ہو جائے گا، تمہارا انتقال گویا فطرت کے اوپر ہوگا، اور جس کا انتقال فطرت پر ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ جنت ہے نا۔ آخر تک وہ دعا اللہم اسلمت نفسی الیک۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہاں سونے کے لیے وضو کرنا کیا، بلکہ بعض حدیثوں میں تو یہاں ہے تک ہے ساتھیوں، میں سال حدیث نہیں بیان کرتا، اگر کوئی شخص وضو کر کے پاک صاف ہو کر کے سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ بھی اس کے ساتھ رات گزارتا ہے اس کے بستر میں۔ اس لیے کہتا ہوں ساتھیوں، ہم نے اپنی حقیقت کو نہیں پہچانی، ہم نے اپنی اہمیت کو، اللہ نے ہمیں کیا اہمیت دی ہے کہ ہماری خدمت کے لیے، ہمارے لیے دعا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو ہمارے ساتھ بستر پر رہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، اور مستدرک حاکم وغیرہ میں، طبرانی اوسط وغیرہ میں صحیح سند سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ، اس جسم کو پاک کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاکی نصیب کرے۔ اس لیے کہ جب بھی کوئی بندہ پاک صاف ہو کر کے سوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے بستر میں ایک فرشتہ بھی سوتا ہے۔ جب بھی وہ کروٹ بدلتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ اغفر لہ، اسے بخش دے، اے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرما، اس لیے کہ اس بندے نے پاک صاف ہو کر کے رات گزاری۔ تو جن جگہوں میں وضو مسنون ہے وہ کیا ہے؟ سونے سے پہلے بھی، اور وہ جگہ جہاں پر وضو مسنون ہے ایک اور بھی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان کا وضو ٹوٹ جائے وضو کر لے، جب بھی انسان کا وضو ٹوٹ جائے وضو کر لے، یعنی کوشش رہے کہ انسان ہر وقت باوضو رہے۔ اس کی بھی بڑی فضیلت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے، جیسا سنن ترمذی وغیرہ میں ہے نا، مسند احمد وغیرہ میں، صحیح ابن خزیمہ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ اے بلال، آج رات کو ہم نے خواب میں دیکھا کہ تم ہم سے پہلے آگے آگے چل رہے ہو، تمہارے چپل اور کھڑاؤں کی آواز میں آگے آگے سن رہا ہوں، یہ کیا معاملہ ہے؟ آخر کیا عمل کرتے ہو کہ لوگ دوسرے لوگ عمل نہیں کرتے؟ تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام لانے کے بعد میرا کوئی اور ایسا عمل تو نہیں ہے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو کو وضو کر لیتا ہوں اور اس وضو سے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ مقام دیا ہے۔ ساتھیوں، ایک باورچی کو عبرت کا مقام، ایک باورچی تو ہم نے دیکھا ہے لیکن ہم سے نہیں بیان کیا، ہمارے بھائی اس نے بیان کیا، ہمارے بھائی کے یہاں وہ باورچی کا کام کرتا ہے۔ میرے بھائی نے نہیں کہا کہ وہ بالکل جسے انگوٹھا چھاپ، الف کا نام لاٹھی، الف کیا ہے؟ لاٹھی، یہ جانتا تھا، وہ کچھ نہیں پڑھا لکھا، لیکن کیا تھا؟ دل کا صاف مسلمان تھا۔ میرے بھائی نے کہا ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے اس کا کھانا کبھی جلا ہوا، اور جب بھی ہم نے دیکھا ہے جس حالت میں بھی ہے، کتنا بھی مشغول ہے، کھانا پک رہا ہے، کچھ بھی ہے، اگر اس کا وضو ٹوٹ گیا، اسے استنجا کی ضرورت ہوئی تو جاتا تھا وضو کر کے آتا تھا، کھانا کو اسی رقم چھوڑ دیتا، لیکن کھانا کبھی جلتا نہیں تھا۔ تو اگر کوئی آدمی اس کا اہتمام کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ انسان اپنا مزاج بنا لے کہ ہاں بھائی مجھے یہ کام کرنا ہے، اس لیے کہ اگر انسان سوچتے تو اس سے بڑے سے بڑا کام کر جاتا ہے، اس سے مشکل کام کر جایا کرتا ہے۔ تو اگر یہ سوچ لے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، تھوڑی دیر مشکل پڑے گی، اس لیے کہ نفس کا اور شیطان کا آپ کے خلاف کیا ہوگا؟ آپ کے خلاف جنگ رہے گی، لیکن جب آپ اس پر غالب آ جائیں گے تو آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا، بلکہ اس کی صورت یہ ہوگی کہ آپ نہیں کریں گے تو آپ کی طبیعت الجھن میں رہے گی، آپ کی طبیعت الجھن میں رہے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان کا وضو ٹوٹ جائے تو انسان کیا کرے؟ وضو کرے۔ اسی طریقے سے وضو جہاں پر سنت ہے، اگرچہ وضو کی ضرورت نہیں ہے،
وضو جہاں پر سنت ہے لیکن وضو کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ہر نماز کے لیے وضو کرے، اگر کہ اس کا وضو باقی ہے لیکن ہر نماز کے لیے وضو کرنا یہ کیا ہے؟ یہ سنت اور بہتر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت مبارکہ یہی ہے، کبھی کبھی بیان جواز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے ایک سے زائد نمازیں پڑھی، لیکن عام عادت آپ کی یہ رہی ہے کہ آپ ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، بلکہ آپ نے خواہش ظاہر کی کہ کاش کہ ہماری امت کے لوگ ہر نماز کے لیے وضو کیا کریں۔ وجہ کیا ہے ساتھیوں؟ اس لیے کہ انسان کی یہ فطرت میں ہے کہ تھکا مادہ کہیں سے آئے، اگر اپنے ہاتھ پیر کو دھو لے، چہرے کو دھو لے، تو تھوڑی سی نشاط اور چستی آ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ پانی کے جسم کو لگنے سے اگر انسان نارمل حالت میں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جسم کو تھوڑی سی چستی اور راحت ملتی ہے۔ تو وضو کر کے جائے تو گویا اس کے جسم کو نماز میں مزید راحت ملے گی، وہاں پر مزید سکون ملے گا، ہے کہ نہیں؟ آپ کسی بڑی مجلس میں جانا چاہتے ہیں تو وہاں جانے سے پہلے کہیں سفر سے جا رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ ذرا اپنے بالوں کو، ہے نا، اور اپنے کپڑوں کو بھی دیکھیں گے، دیکھیں کہیں کلپ جو ہے ٹوٹی تو نہیں ہے، کہ نہیں ہے نا؟ چہرے پر اگر گرد وغیرہ ہے تو اس کو چہرہ صاف کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور جا رہے ہیں، ضرور اس کا اہتمام کریں آپ لوگ۔ تو جن جگہوں میں وضو مسنون ہے، واجب نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے انسان کیا کرے؟ وضو کرے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادتیں مبارکہ تھی، اور آپ نے خواہش بھی ظاہر کی، بلکہ حدیث شریف میں مسلم میں ہے کہ اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا، اور عشاء کی نماز کو ایک تہائی رات کے بعد پڑھتا۔ یہ تین چیزیں، لیکن چونکہ امت پر مشقت کا خوف ہے اسی لیے اس کا حکم وجوبی ہم ہے، لیکن استحباب باقی رہے گا۔ اور فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی تو آپ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے ویسا کام کیا جو کبھی نہیں کرتے، یعنی آپ تو ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، آج آپ نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا جان بوجھ کر کے اے عمر ہم نے ایسا کیا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ چیز طریقہ بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ایک جگہ اور بھی جہاں لوگ کوتاہی برتتے ہیں اور جہاں وضو کرنا سنت ہے، بلکہ اگر انسان اس کو لیے عادت بنا لیتا ہے تو وہ چیز ناجائز کے حق نہ جائے گی، لیکن عام حالات میں سنت یہ ہے کہ انسان کو جب جنابت لاحق ہو، جب انسان کو جنابت لاحق ہے تو اس کے بعد وضو کرے، خاص سونا ہے یا بیوی کے ساتھ اپنی ضرورت دوبارہ پوری کرنی ہے، دونوں حالات۔ سونا ہے پھر بھی سونے سے پہلے کیا کرے؟ وضو کرے۔ کھانا ہے پھر بھی وضو سے اس سے پہلے کیا کرے؟ وضو کرے۔ حتیٰ کہ اپنی بیوی سے ضرورت پوری کرنی پھر کیا کرے؟ دوبارہ وضو کرے، نہانا اگرچہ نہ نہائے، ہے کہ نہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا ہے ساتھیوں۔ بلکہ اگر کوئی شخص بغیر نہائے اور بغیر وضو کے سونے کی عادت بنا لیتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ چیز اگر ناجائز نہیں تو کم سے کم مکروہ کی حد تک ضرور پہنچ جاتا ہے۔ میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی شخص عادت بنا لیتا ہے کہ اسی حالت میں اپنا سو جاتا ہے، کوئی اہتمام نہیں کرتا، یہ الگ مسئلہ ہے کہ طبی طور پر اس کے نقصانات ہوا کرتے ہیں، طبی طور پر اس کے نقصانات الگ مسئلہ ہے، لیکن میں شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر کوئی شخص ایسی عادت بنا لیتا ہے تو شرعی طور پر گویا اگر وہ ناجائز نہیں تو مکروہ کام ضرور کر رہا ہے۔ اور اب تو ساتھیوں ہمارے ہاں یہ سوالات ہوتے ہیں کہ ہاں خاص طور پر ہندوستان کے اندر ارے فسادات ہوتے ہیں، ایک شخص صبح کو جنوبی رہتا ہے اور باہر گیا اور قتل کر دیا جاتا ہے، اس کا کیا حکم؟ وہ شہید ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے وہ بدبخت فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، اسے تو شہادت کا مقام دے رہا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھی، طہارت نہیں حاصل کی، اسے تو شہادت کا مقام دے رہا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔
میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ہے نا؟ ان میں ایک شخص وہ ہے جو نوبی ہے۔ اس میں ایک شخص کون ہے؟ جو نوبی، عورتوں کی خوشبو استعمال کرنے والا، ہے نا؟ جس طریقے سے بہت سے لوگ شادی ہوتی تو کیا کرتے ہیں؟ مہندی لگا لیتے ہیں اپنے ہاتھ اور پیر میں، ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا؟ ارے شادی ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے، پہلا کون؟ جنوبی، دوسرا کون؟ مہندی، عورتوں کی خوشبو استعمال کرنے والا چاہے جس قسم کے ہو، اور تیسرا کون؟ تیسرا کون ہے؟ کافر کی لاش۔ تیسرا کون؟ کافر کی لاش۔ یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس رحمت کے فرشتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں عادت بنا لینا کی ہمیشہ ایسے ہی وہ کرتا ہے، نہ وضو کرتا ہے نہ نہاتا ہے، ہمیشہ عادت بنا سونے کی، تو یہ چیز کیا ہوگی؟ اگر ناجائز ہے تو کم سے کم مکروہ ضرور ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر آدمی مثال کے طور پر سخت سردی ہے یا اور کوئی ہے، کبھی سستی لاحق ہوئی اور وہ سونا چاہتا ہے، تو اسے کم سے کم کیا کر لینا چاہیے؟ وضو۔ اسی طریقے سے وضو جہاں پر مشروع ہے میت کو اٹھانے، میت کو اگر کوئی شخص اٹھا کر کے لے جا رہا ہے تو اس کے لیے سنت ہے کہ وضو کرے۔ آپ نے ارشاد فرمایا من غسل میتا فلیغتسل، جو میت کو غسل دے وہ کیا کرے؟ غسل کرے، جیسا کہ سنن ابو داؤد سنن ماجہ وغیرہ میں ہے۔ اور جو میت کو اٹھائے اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ وضو کرے۔ اسی طریقے سے قے آنے کے بعد بھی وضو کرنا مسنون ہے۔ اگر کسی کو قے آتی ہے اس کا وضو ٹوٹتا نہیں، اگر باوضو ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ وضو کر لے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق مسند احمد میں اور سنن ترمذی میں ہے، حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو قے آئی نا، آپ نے وضو کیا تو ہم نے وضو کا پانی ہمیں نے آپ کے لیے ڈالا تھا۔ تو اگر کسی کو قے آ جائے تو کیا کرے؟ وہ وضو کرے۔ اسی طریقے سے آخری چیز جہاں پر وضو کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، انسان غسل کرنے لگے تو، انسان غسل کرنے لگے تو پورا غسل کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اسے وضو کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل ایک مشکل ہے ساتھ، مشکل یہ ہے کہ اگر پہلے غسل کر بھی لے، وضو کر بھی لے رہا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کہ عام طور پر یہ عادت ہے برہنہ ہو کر کے نہانے کی ایک عادت ہے، برہنہ ہو کر کے۔ لیکن ساتھیوں اگر سنت کے طریقے پر انسان غسل کرے تو اس کا وضو باقی رہے گا۔ یہ غسل کا طریقہ ابھی میں غسل کے مسائل نہیں، غسل کے مسائل بعد میں، لیکن ابھی جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اس لیے کہ سنت یہ ہے کہ انسان نہانے سے پہلے اپنے شرمگاہ کے ارد گرد کو کیا کرے؟ وہ دھوئے اور صاف کرے، ہے نا؟ پھر اس کے بعد وضو کرے اور پھر باقی جسم کو دھوئے۔ گویا اگر صابن وغیرہ لگانا ہے تو یہاں سے نیچے پہلے کیا؟ اس کو صاف کر لے، پھر وضو کرے اور پھر باقی جسم کو وہ انسان دھوئے۔ اس طریقے سے اس کا وضو بھی باقی رہ جائے گا۔ ورنہ اگر وضو کر چکا ہے اور غسل کی حالت میں اس کا ہاتھ شرمگاہ تک پہنچ گیا تو اس کا وضو کیا ہے؟ ٹوٹ جائے گا۔ وضو کے لیے شرط کیا ہے ساتھیوں؟ پہلی چیز، دوسری ہے وضو کے لیے شرط کیا ہے ساتھیوں؟ پہلی چیز شرط وضو کے لیے ہے کہ مسلمان ہونا، کسی غیر مسلم کے لیے وضو کرنا 50 بار زمزم کے پانی سے وضو کرے اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ خاص زمزم ہی کے پانی سے وضو کرے وہ وضو کرنا صحیح کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا مکلف مسلمانوں کو بنایا ہے، اور اللہ نے ارشاد یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے۔ اسی طریقے سے عقل اور تمییز بھی وضو کے لیے شرط ہے، عقل اور تمییز وضو کے لیے شرط ہے۔ اگر انسان کو تمیز نہیں ہے، جیسے سال 2 سال 3 سال 4 سال کے، بلکہ 4 سال تک تمیز رکھتا ہے لیکن تمیز نہیں ہے تو اس کا وضو کیا ہے؟ نہیں ہوگا۔ مجنون ہے تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے وضو کے لیے نیت بھی ضروری ہے، نیت اور ارادہ وضو کے لیے ضروری ہے۔ بغیر نیت کے کیا ہوا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ ہاں بھائی ہر آدمی وضو کی نیت تو کرتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے بات ضرور پیش آئے کہ انسان وضو کی نیت
نہ کریں. مثال کے طور پر ایک آدمی غسل کرنے کے لیے گیا, اس کی نیت کیا صرف غسل کرنے کے لیے وضو کرنے کی نہیں, رہی بات ناک میں پانی ڈالے گا, ہاتھ سب کچھ کرے گا کہ نہیں کرے گا. اب غسل کر چکا تو ارے ہم نے وضو کر لیا ہوتا تو اچھا ہے نا. اب سوچے چلو سارے جسم تک پانی تو پہنچ گیا ہے تو وضو میں آزائے وضو جو ہے وہ بھی بھیگ گئے, لہذا ہمیں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کافی ہوگا, یہ کافی نہیں ہوگا. ایک شخص ہے دریا میں باہر نکلا اور خوب بارش شروع ہو گئی, بارش میں اس کے پورے جسم بھیگ گئے, ناک میں بھی پانی اس نے ڈال لیا, کلی بھی کر لیا, لیکن چونکہ اس کی نیت وضو کرنے کے لیے, لہذا اس کا یہ وضو نہیں ہوگا. تو نیت بھی وضو کے لیے شرط ہے. اسی طریقے سے وضو کے لیے یہ بھی شرط ہے, ذرا اس کو غور سے سنیں گے, پانی پاک اور حلال ہو. پانی پاک ہے اور حلال ہو, یعنی ایسا پانی ہو کہ اس سے وضو کرنا آپ کے لیے کیا جائے. یہیں سے یہ لوگ سمجھ لیے کہ ہمارے بہت سے بھائی مسجد کے پاس گئے اور مسجد میں پانی نہیں, پانی پینے کے لیے برادہ رکھا ہو, اسے وضو کرنا شروع کر دیتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ بتائیے جس نے وہاں پر برادہ رکھا ہے وضو کے لیے رکھا ہے کہ پانی پینے کے لیے رکھا ہے؟ ہاں, لہذا اس سے وضو نہیں کیا جائے گا, اس سے وضو نہیں کیا جائے گا. اور خطرہ ہے بعض علماء کے مسلک کے مطابق وضو ہو ہی نہ, اس لیے اس کو سمجھ لیجیے آپ. اس لیے جو پانی جو رکھا ہے کس لیے رکھا ہے؟ پینے کے لیے رکھا, وضو کرنے کے لیے, لہذا اس سے وضو کرنا آپ کے لیے حلال نہیں ہے. آپ خریدیے پانی, اس سے آپ وضو کیجئے. کسی ایسی جگہ میں ہے تو میں کہتا ہوں انسان امید نہیں ہے تیمم کر کے نماز پڑھے, لیکن اس پانی کو وضو کے لیے استعمال نہ کرے. کلی کر لینا یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن اس سے پورا وضو کرے. بسا اوقات ساتھیوں بعض مسجدوں کے اندر یہ پریشانی لاحق ہو گئی ہے کہ پانی آتا ہے بھرتا پینے کے لیے اور ایک ہی دن میں ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ لاپرواہی برتتے ہیں. لے جانے میں بھی پینے کے لیے 2 گلاس کی ضرورت نہیں ہے, پورا گیلن بھر کر کے لے جائیں گے, اور گھر میں لے جاتے ہیں, ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس وقت کیا کرتے پھینک دیتے ہیں, اس کو گرم ہو جاتا ہے, اس کو پھینک دیا کرتے, پینے کے لائق نہیں رہتا. تو یہ بھی غلطی ہے. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ وہ پانی پاک ہو اور کیا ہونا چاہیے, حلال ہو. اگر وہ پانی ناپاک ہے تو اس سے بھی وضو صحیح نہیں. وہ پانی آپ کے لیے حلال نہیں ہے تو اس سے بھی وضو کرنا صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے چھٹی شرط یہ ہے کہ جسم اور چمڑے پر آپ کی اگر کوئی ایسی چیز لگی ہے جس کی وجہ سے پانی آپ کے جسم تک نہیں پہنچ پا رہا ہے تو اس کا زائل کرنا بھی ضروری ہے. یہ وہ ہمارے بھائی جو پینٹ وغیرہ کا کام زیادہ کرتے ہیں, انہیں اس مسئلے کو سمجھ دینا چاہیے. اس لیے کہ بعض قسم کے پینٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا اپنا مستقل وجود ہوتا ہے, وہ آپ کے جسم پر لگیں گے تو پانی آپ کے چمڑے تک نہیں ہے کہ نہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے ناخنوں یہاں پر کیا ہے نا, جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں, یہاں ناخنوں میں جمع ہو جاتے ہیں, ہے کہ نہیں. تو کیا ہے, ضروری ہے کہ اسے ظاہر کیا جائے. اگر ظاہر کرنا ناممکن ہو تو اس کا دوسرا حکم ہے. ظاہر کرنا ناممکن ہے تو اس کا دوسرا حکم ہے. لیکن اگر ظاہر کرنا ممکن ہے تو بغیر اس کو ظاہر کیے ہوئے کنر کے ذریعے ہے, کسی اور ذریعے ہے, وضو کرنا صحیح نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, سنن ابو داؤد اور مسند احمد میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ اس کے جسم پر ایک ناخون کے برابر جگہ خشک رہ گئی. وضو کیا تھا اور ایک ناخون کی طرح سوچتے ہیں آپ, ناخون کے برابر. ناخون یہ رسم ہے آپ, یہ جو ناخون نہیں جو بڑھ جاتا ہے آگے, اس کے برابر جگہ خشک ہو گئی تھی. آپ نے فرمایا جاؤ وضو کر کے, وضو اچھی طریقے سے کر کے. تو اگر کوئی چیز جسم کے اوپر ایسی لگی ہے جن اعضاء کو دھولا جاتا ہے وضو میں کہ وضو کا پانی آپ کے چمڑے تک نہیں پہنچ پا رہا ہے. ایک اور مثال دوں آپ کو. مثال کے طور پر آج کل یہ جو پلاسٹک ٹیپ نہیں ہوا کرتا ہے, بالکل شفاف رہا کرتا ہے, بالکل جس پر لگے دور سے آپ پتہ نہیں چلے کہ ہاں وہ کچھ لگا ہوا ہے.
لیکن بعد ایسے آتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ اس پر چپک جاتے ہیں کہ وہ پانی کو جانے سے روک دیتے. تو اگر کسی کے جسم کے اوپر ایسے اگر زخم کے طور پر لگا الگ مسئلہ ہے, وہ دوسری بات ہے, لیکن عام حالات میں کہیں سے جا رہا تھا راستے میں اس کے پیر میں چپک گیا, اس کے پیر میں چپک گیا ہے, ہاسپٹل میں کام کرتا تھا, اس نے دھیان نہیں دیا, وہ مریض کو لگا رہا تھا, جسم پر نہیں آ کر کے لگ گیا, وضو کر رہا ہے تو اس کو کیا ہے, لہر کرنا ضروری. تو جسم سے ہر اس چیز کو دور کیا جائے جو جسم تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہے. اور ایک اور چیز ہے جسے میں صرف شیخ صالح الفوزان کے یہاں مجھے یہ چیز ملی ہے, کسی اور کے یہاں نہیں ملی, لیکن وہ معقول بات ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اس کو استنجا کی ضرورت ہے, اس کو استنجا کی ضرورت ہے. آج کل جیسے حمام بنے ہوئے ہیں, آج کل جیسے حمام بنے ہوئے ہیں, اس نے پیشاب کیا تو وہ کہتا ہے کہ چلو اب پہلے ہاتھ دھو لیتے ہیں, کلی کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد پیر دھولیں گے تو استنجا کر کے بھی اپنا اڑ جائیں گے, ہے نا. نہیں, ایسا نہیں. اگر استنجا کی ضرورت ہے تو استنجا پہلے کرے, پھر اس کے بعد وضو کرے, تاکہ بعد میں اسے شرمگاہ چھونے کی ضرورت نہ پڑے, بعد میں شرمگاہ چھونے کی ضرورت نہ پڑے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ استنجا کرتے وقت انسان اپنے شرمگاہ کو تھوڑی سی حرکت دیتا ہے کہ نہیں ہے, تھوڑا سا دباتا ہے تاکہ اگر راستے میں کہیں پیشاب رکا ہے تو وہ باہر آ جائے. لہذا یہ بھی ضروری اور شرط یہ ہے کہ اگر استنجا کی ضرورت ہے, استنجا سے مراد پیشاب کرنا نہیں ہے ساتھ, نہیں, یہ نہ سمجھیں آپ, اس لیے کہ پیشاب تو وضو کے توڑنے والی چیزوں میں داخل ہے. استنجا سے مراد کیا ہے, صرف پانی سے صاف کرنا یا کپڑے یا جھیلے سے یا ٹشو سے صاف کرنے والی بات میں کرنا ہے کہ نہیں. تو اگر یہ ضرورت ہے تو پہلے استنجا کرے, پھر اس کے بعد وضو کرے. یہ چیزیں ساتھیوں وضو کے لیے شرط ہیں. وضو کے لیے فرض ہے ساتھیوں تو عام ہے, معلوم ہے کہ جو قرآن مجید میں جیسا کہ ذکر ہوا ہے چہرے کا دھولنا ہے نا. البتہ چہرے کے دھولنے کے بارے میں ذرا اس پر رک کر کے آپ کریں. چہرے کا دھولنا لیکن کہاں تک, ہمارے بہت سے بھائی سے کوتاہی ہوتی ہے ساتھ, اور یہ سمجھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص 60 سال تک نماز پڑھتا ہے, کتنا, لیکن اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی. 60 سال تک نماز پڑھ رہا لیکن اس کی ایک نماز قبول کیوں؟ ہو سکتا ہے طہارت میں کمی رہ گئی, ہو سکتا ہے رکوع اور سجدہ نہیں صحیح کر رہا ہے, ہو سکتا ہے اس قسم کی کوئی اور بات ہے کہ نہیں. تو طہارت کا وضو چونکہ نماز کے لیے شرط ہے, لہذا اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. چہرے کا دھونا وضو کے فرائض میں ہے, لیکن چہرہ کہاں سے کہاں تک دھولا جائے گا ساتھیوں؟ عرض میں اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک دھولا جائے گا. جو لوگ جلدی کرتے ہیں اور جلدی وضو کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ چہرے کا سامنے کا حصہ دھولیں گے اور یہاں پر ہے نا, خاص طور پر اگر جو ہے داڑھی والے ہیں تو ہے نا, جبکہ ہر مسلمان کو داڑھی والا ہونا چاہیے ہے نا. بعض وہ لوگ داڑھی چہرے کے خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے لیے تو مصیبت نہیں ہے نا, لیکن یہ شیطانی خوشی ہے, رحمانی خوشی نہیں ہے کہ نہیں. تو کہنے کا مطلب عرض میں کہاں سے کہاں تک ہونا چاہیے. دیکھیں گے اس کان سے لے کر کے اس کان, یعنی کان کو نہیں ہے, کان کے یہاں تک نہیں. یہ عرض میں اتنا دھونا, اور طول میں کہاں سے, جہاں سے عام حالات میں بال اگتے ہیں وہ بال نہیں, جیسے جس کے بال ہی نہ رہے اس کو پورا سر دھولنا پڑے, ایسی بات نہیں کہ ہمارے سنانی بھائیوں کو رہتا ہے کہ آدھے سر کے بعد ان کے بال رہتے ہیں, وہ نہیں ہے. عام حالات میں جہاں تک بال رہتے ہیں وہاں سے لے کر کے ٹھڈی کے نیچے تک یہ چیز دھونا کیا ہے, فرض اور واجب ہے. یہ چیز دھونا فرض اور واجب ہے. اور اسی میں علماء نے کلی کرنے کو اور ناک میں پانی ڈالنے کو بھی حکم دیا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کرنے کا, وَإِذَا تَوَضَّأْتَ مضمض وغیرہ کا حکم دیا ہے. دوسری چیز کہنی سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا, کہنی سمیت دونوں. اور دیکھیے علماء کہتے ہیں ساتھیوں کہنی دھونے کے ساتھ ساتھ بازو کا بھی کچھ حصہ دھویا جائے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہنی کے ساتھ ساتھ بازو کا بھی کچھ حصہ آنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک بازو کا کچھ حصہ دھولا نہیں جائے گا مکمل کہنی. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ احتیاط کرنا چاہیے کہنی دھولنے میں بازو کا بھی کچھ حصہ
حالانکہ بازو کو دھولنے کا اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا، لیکن وہ چیز جس کے بغیر انسان کا واجب پورا نہ ہو سکے اس چیز کا استعمال بھی کیا ہے؟ واجب میں داخل ہے، اس چیز کا استعمال واجب میں داخل ہے۔ تو دوسرا واجب کیا ہے؟ کنگھی سمیت، اور تیسرا واجب یہ ہے کہ انسان سر کا مسح کرے، لیکن کتنے سر کا؟ ہمارے قرآن مجید میں اللہ نے سر کے مسح کا کہا ہے کہ نہیں؟ قرآن میں اللہ نے کس کا کہا؟ سر کے مسح کا۔ آپ چوتھائی کو کہیں گے، سر کس کو کہیں گے؟ صرف چوتھائی سر کو سر کہیں گے، باقی کو سر نہیں کہیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے مسح کا جو طریقہ بتایا ہے وہ پورے سر کا مسح کر کے بتایا ہے۔ کسی بھی حدیث کے اندر ایک چوتھائی سر کا مسح اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، کسی بھی حدیث۔ آپ نے صرف پیشانی کا مسح کیا ہے، پیشانی یعنی جو آگے کی یہ بات ہے، مسح کیا ہے کب؟ جبکہ آپ کے سر پر عمامہ تھا تو آپ نے عمامہ پر بھی مسح کیا، عمامہ پر بھی مسح کیا، اور پیشانی گدی ہے نا یہ سامنے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو سر کا مسح ہے، لیکن کہا پورے سر کا مسح، سر کا مسح یعنی پورے سر کا مسح۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے کہا سر کا مسح کرو، اور ہمارے نبی نے سر کے مسح کا طریقہ بھی بتلا دیا ہے۔ جیسے صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ سے زید بن خالد کی روایت ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو یہاں رکھے ہیں نا، پھر کہاں تک لے گئے؟ پیچھے تک لے گئے، پھر اس کے بعد آپ وہاں تک وہیں واپس لے آئے۔ تو سر کا مسح وضو کے فرائض میں ہے، لیکن کتنا؟ ایک چوتھائی نہیں ہے، چوتھائی کی کوئی دلیل حدیث میں موجود نہیں ہے کہ نہیں؟ پورے سر کا مسح ہونا چاہیے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے، دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھونا چاہیے، ہے نا، ٹخنے سمیت دھونا چاہیے۔ اس لیے دھونے میں گویا پنڈلی کا بھی کچھ حصہ دھویا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک پنڈلی کا دھونا شروع نہیں کیا جائے گا اس وقت تک پورے ٹخنے کا دھونا کیا ہے؟ مشکل ترین کام ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، وضو کے فرائض میں یہ بھی داخل ہے کہ انسان ترتیب کو مد نظر رکھے، ترتیب کو مد نظر رکھے۔ کیوں یہ بات میں کہہ رہا ہوں؟ اولا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو مرتب ترتیب کے ساتھ رہا ہے۔ ہاتھ دھو، پہلے چہرہ دھونا، پھر ہاتھ دھونا، پھر مسح کرنا، پھر پیر دھونا، اور یہی ترتیب قرآن مجید میں پائی بھی جا رہی ہے۔ اور قرآن مجید میں جو ترتیب موجود ہے شرعی طور پر اس کی ایک اہمیت بھی ہے، اس کی ایک اہمیت بھی ہے۔ یہ بات میں کہاں سے کہوں، یا علماء نے کہاں سے کہی؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ ہے کہ تم صفا اور مروہ کی صحیح کرو۔ پہلے کس کا ذکر ہے ساتھیوں؟ صفا کا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ پہنچے تو آپ نے کیا کہا؟ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، جہاں جس کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ہے وہاں سے بھی میں اپنے صحیح کو شروع کر رہا ہوں۔ تو جس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے وضو میں پہلے کیا ہے لہذا دھونے میں اس کو پہلے ہی کرنا چاہیے۔ خیر، اس طریقے سے پے در پے دھونا، اور راجح قول یہی ہے ساتھیوں کی وضو کے فرائض میں داخل ہے کہ بسم اللہ کرنا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث متعدد طور پہ حدیث میں سنن ابن ماجہ میں، سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام سے مسند احمد وغیرہ میں مروی ہے، اس میں آپ نے بیان فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ، اس کی نماز نہیں جس نے وضو نہیں کیا، اور اس کا وضو نہیں ہوا جس نے بسم اللہ نہیں۔ اور یہ حدیث تمام اس کو طرق کو ملایا جائے تو یہ حدیث حسن کے درجے کو ضرور پہنچتی ہے۔ البتہ وضو کی سنتیں ساتھیوں بہت زیادہ ہیں، صرف گناتے چلوں اس لیے کہ وقت چلا جا رہا۔ میں ایک دوسری بات ذکر کرنا چاہ رہا تھا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مسواک کرنا ہے۔ عام طور پر ساتھیوں ہم اس سے کوتا ہیں، اس کے خصوصی طور پر اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ عام طور پر ہم اور آپ اس سے کوتا ہیں۔ کتنے بھائی ہیں جو برش کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، صبح بغیر برش کیے ہوئے ناشتہ نہیں کریں، ہے کہ نہیں؟ اور رمضان میں تو بڑے سوالات شیخ سے ہوا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب روزہ رکھ لیا، اذان ہو گئی، برش ہے کہ نہیں، کرے کہ نہ کرے، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ جبکہ برش کرنے کو ہم غلط نہیں کہتے، اچھی چیز ہے، انسان اپنی منہ کی صفائی، دانت کی صفائی رکھے،
لیکن ایک سنت کی جو چیز ہے اسے آپ لوگ کیوں چھوڑے؟ ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو ہر وضو کے ساتھ انہیں مسواک کرنے کا حکم. ساتھیو 2 ریال کی بات ہے. کتنا؟ 2 ریال. اس سے رحمان کی رضا آپ کو حاصل ہوگی. ہے کہ نہیں؟ آپ کے منہ کی صفائی رہے گی اور آپ کی نماز کا ثواب مزید بڑھ جائے گا. اسی طریقے سے 2 یا 3 بار اعضائے وضو کو دھونا. ابتدائے وضو میں پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھویا جائے. ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو. اور اگر یہی انسان سو کر کے بیدار ہو رہا ہے تو یہی گٹوں تک دھونا کیا ہے؟ یہ بڑا تاکیدی ہو جایا کرتا جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آپ نے بیان فرمایا. اسی طریقے سے داڑھی کا خلال کرے وہ جس کی پاس داڑھی ہو. ہے کہ نہیں؟ اور داڑھی سب کے پاس ہونی چاہیے. خاص طور پر جس کی داڑھی گھنی رہا کرتی, ہمارے بعض بھائیوں کو رہا کرتی, انہیں داڑھی کا خلال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کے خلال کا حکم بھی دیا ہے اور آپ خود خلال کرتے تھے, پانی دیتے تھے ایسے, ہے نا, آپ جو ہے خلال ایسے. تو داڑھی کا خلال کرنا بھی کیا ہے؟ وضو کے سنتوں میں سے ہے. ورنہ واجب یہی ہے کہ داڑھی کے ظاہری حصے کو دھو لینا, اندر جڑوں تک پانی پہنچانا یہ نہیں ہے نا. داڑھی کے ظاہری حصوں کو دھونا کیا ہے؟ یہ واجب ہے. البتہ اس کا خلال کرنا یہ سنت ہے. اسی طریقے سے انگلیوں وغیرہ کا خلال کرنا. بلکہ اگر سعودیہ جیسے بہت جگہ موسم ہے جہاں کا موسم بڑا خشک رہا کرتا اور وہ بعض لوگ جن کے خاص طور پاؤں کی انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ملی رہا کرتی ہیں تو انہیں خصوصی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے معجم طبرانی وغیرہ میں ہے, آپ نے ارشاد فرمایا ان انگلیوں کا وضو میں خلال کرو ورنہ اللہ تعالیٰ آگ سے ان کا خلال کرے. لیکن عام حالات میں خلال کیا ہے؟ وہ سنت ہے کہ نہیں ہے. اسی طریقے سے تمام اعضاء کا رگڑ رگڑ کر کے دھونا, تمام اعضاء کا رگڑ رگڑ کے دھونا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کانا یدلق اعضاء اور مسلم عمل وغیرہ میں اپنے اعضاء کو رگڑ رگڑ کے دھونا کرنا تھے. اور دائیں طرف سے ابتدا کرنا, یعنی پہلے دائیں ہاتھ کو پھر بائیں ہاتھ کو. یہ سنت ہے. واجب تو ہے کہ دونوں ساتھ میں اپنا پانی میں ڈال دیں, پھر ایسا کرو بعد میں ایسا کرو, ہے نا, واجب ادا ہو جائے گا. لیکن سنت کے لیے کیا ہے؟ پہلے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ اذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم. اسی طریقے سے وضو کے بعد کی دعا پڑھنا انسان کو نہیں بھولنا چاہیے. وضو کے بعد کی دعا پڑھنا جس کی بڑی فضیلت حدیث شریف کے اندر وارد ہے کہ نہیں ہے, کہ انسان اگر صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ آخر تک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا ہے؟ آسمان کے. اور سنن ترمذی میں روایت ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین. اسی طریقے سے 9ویں سنت وضو کی ہے جو آج عام طور پر ساتھیوں چھوٹی ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ وضو کے پانی کو شرمگاہ کے ارد گرد چھینٹے مارنا. شرمگاہ کے ارد گرد چھینٹیں مارنا یہ بھی وضو کی سنتوں میں داخل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل بھی رہا ہے. اور بلکہ حضرت جبرائیل تشریف لے آ کر کے آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے, بتایا ہے کہ رسول دارقطنی اور مسند احمد کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبرائیل آئے جب شروع میں آپ کو وحی آپ کے پاس وحی آئی, آپ کو وضو سکھایا اور جب وضو سے فارغ ہو گئے تو چلو پانی لیا اور اپنے شرمگاہ کے ارد گرد چھینٹیں ماری ہیں. اس کے بڑے فائدے ہیں. وسوسے بعد میں وسوسے کے شکار رہا کرتے ہیں کہ ارے میں اٹھا تو دیکھا کہ میرے شرمگاہ کے پاس جو کپڑے اس پر ایک قطرہ دکھائی, پتہ نہیں پیشاب کا قطرہ تو نہیں ہے کہ نہیں. تو ایسے لوگوں کو وسوسے بچنے کے لیے بڑا بہترین ہے. 6ٹھی سنت عام طور پر لوگوں نے چھوڑی ہے وہ یہ ہے کہ وضو کے بعد وضو کا بچا ہوا پانی پینا. وضو کے بعد لیکن وہ پانی جو جیسے ہم لوگ اپنے ہندوستان پر وضو کرتے ہیں وہ پانی پینے کے لائق بھی رہا کرتا ہے, یا آج کل بھی مثلا ریاض وغیرہ میں جو پانی ہے وہ پینے کے لائق بھی اور وضو کے لائق بھی ہے نا. تو اسے وضو کا بچا ہوا, اب آج کل تو بچا ہوا کتنا پانی پیے گا آدمی, پوری ٹنکی بچی ہوئی اس کی بات نہیں ہے. لیکن پہلے جیسے لوگ ایک برتن میں بدنے میں لے کر وضو کیا کرتے تھے, پانی تھوڑا سا بچتا تھا تو کھڑے ہو کر کے اسے حضرت علی نے دونوں پیا اور کہا کہ اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے. اور آخری
سنت وضو کی یہ ہے کہ وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اس کی بڑی فضیلت ہے ساتھیوں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جنت میں دیکھا تھا، ان کا ایک عمل یہ بھی تھا۔ اور دوسری چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، جو شخص وضو کرے، اچھی طریقے سے وضو کرے اور اس کے بعد 2 رکعت کھڑے ہو کر کے اس طریقے سے سنت نماز پڑھے، سنن صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں ہے کہ نفل ہونے، فرض نہیں ہونا چاہیے، نفل سنت نماز پڑھے کہ اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو وضو کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کا اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ جب تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو وضو کے بعد اصل تہجد کی نماز شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت ہلکی پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم شریف کے اندر ہے۔ علماء کہتے ہیں وہ 2 ہلکی رکعت کون سی رہا کرتی تھی، تحیۃ الوضو کے طور پر آپ اسے پڑھا کرتے تھے۔ 2 چیزیں ساتھیوں رہ گئی ہیں، اگر 5 منٹ لے لوں تو کیا برا؟ ساتھی 5 منٹ بیٹھیں گے آپ لوگ؟ اگر 10 منٹ ہو جائے تو چلے جائیں گے؟ دیکھیے ساتھیوں، صرف سنتے چلیں، وضو کے توڑنے والی چیزیں کیا ہیں، وضو کے توڑنے والی چیزیں کیا ہیں؟ دیکھیے، انسان کے آگے یا پیچھے کے راستے سے جو چیز بھی نکلے، یہ عام حالات میں ہے، نارمل حالات میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہی پر بتا دوں، بہت سوالات ہوتے ہیں، عورتوں کی شرمگاہ سے جو سفید مادہ آتا ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے، وہ اس میں داخل نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ خاص طور پر وہ عورتیں بسا جنہیں لیتوریا کی جو بیماری رہا کرتی ہے، برابر اس سے پانی آتا ہے، وہ اس میں داخل نہیں ہے، اس لیے کہ بعض عورتوں کے مسائل سے دلچسپی رکھنے والی ڈاکٹر عورتوں نے کہا کہ وہ مسانے سے نہیں ہے، وہ پانی مسانے سے نہیں ہے، لہذا اس سے کیا ہے، وضو وغیرہ نہیں ٹوٹتا، نہ وہ ناپاک ہے۔ ویسے عام حالات میں آگے اور پیچھے کے راستے سے پیشاب ہے، پیخانہ ہے، ہوا ہے، منی ہے، مدی ہے، ودی ہے، یہ چیزیں، استحاضہ کا خون ہے، یہ چیزیں جب آتی ہیں تو کیا ہے، انسان کا وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے، دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جس سے انسان کا وضو ٹوٹتا ہے، انسان کی عقل کا زائل ہو جانا ہے، انسان کی عقل نہ رہے، خواب کے ذریعے ہو یا بے ہوشی کے ذریعے ہو، خواب کے ذریعے ہو یعنی خواب میں انسان ایسا سو جائے کہ اسے آگے پیچھے کا ہوش نہیں ہے، یا بے ہوش ایسا ہو جائے کہ اسے عقل نہیں رہ گئی، ان دونوں حالتوں میں کیا وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اور تیسری چیز، اونٹ کا گوشت کھانے سے۔ عام طور پر بھائی سوال کرتے ہیں، صحیح مسلک یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جب بکری کا گوشت کھائیں تو وضو کریں؟ آپ نے فرمایا کہ میں چاہو تو کر لو، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور جب پوچھا گیا کیا اونٹ کا گوشت کھائیں تو آپ نے کہا کہ ہاں وضو کرو۔ تو راجح مسلک محدثین کا یہی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے وہ دوسری مجلس میں۔ تیسری چیز، چوتھی چیز، شرمگاہ کو بغیر حائل کے ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنی شرمگاہ کو انسان بغیر کپڑے کے اوپر سے چھوئے تو کوئی، لیکن بغیر کپڑے کے تو اس سے بھی انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب چند چیزیں جو وضو کے سلسلے میں بات کوتاہی ہوتی ہے اس سے پرہیز کریں۔ دیکھیں، پانی کے استعمال بھی ساتھ سے کام لینا چاہیے۔ آج کل ساتھیوں جتنے پانی سے غسل کر لیا جاتا ہے اتنے پانی سے ہم لوگ وضو کرتے ہیں، اور ہمارے بھائی بڑی کوتاہی کرتے ہیں، آئیں گے مسجد کے سامنے تو پورا پانی جتنی ٹوٹی کھولی جا سکتی ہے کہ نہیں ہے اتنی کھول دیں گے اور پانی گر رہا ہے اور وضو، بلکہ بسا ہوگا تو اللہ رحم آتا ہے کتنا پانی لوگ ضائع کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے زیادہ خرچ کرنے، اسراف سے کام لینے سے منع فرمایا ہے، بلکہ بہت سے علماء اسے گناہ قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ صحیح مسند ابن ماجہ میں روایت ہے، مسند احمد کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد ابن ابی وقاص کو اپنے ماموں کو دیکھا کہ وضو کر رہے ہیں، اور کہاں وضو کر رہے ہیں؟ نہر پر بیٹھ کر کے وضو کر رہے ہیں، نہیں نعوذ باللہ، وہ دوسری حدیث ہے، وضو کر رہے ہیں اور بہت زیادہ پانی اس کے اندر خرچ کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا اے سعد، تم خرچ کر رہے ہیں،
وضو اتنا پانی خرچ کر رہے ہیں. حضرت سعد نے کہا اے اللہ کے رسول کیا وضو کرنے میں فضول خرچی ہوتی؟ نیک کام کر رہے ہیں, نیک کام میں پانی خرچ ہو رہا ہے, اس میں فضول خرچی ہے؟ آپ نے کہا وضو کرنے میں فضول خرچی ہے خواہ تم نہر پر بیٹھ کر کے وضو کرنا کر رہے ہیں. ذرا سوچیں. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ انسان اپنی عبادت کے کام کو گناہ کا کام نہ بنا دے. دوسری چیز جس کا اہتمام کرے ساتھیوں, وضو اطمینان سے کرے. آج ہمارے یہاں بڑی مصیبت ہے, ہم مسجد کے سامنے کھڑے ہو کر کے انتظار کرتے رہتے ہیں امام صاحب کے آنے کا اور اقامت کا, اور جب اقامت شروع ہو گئی تو وضو کرنے, اور اتنی تیزی کے ساتھ وضو کرتے ہیں تاکہ پہلی رکعت ہم کو مل جائے. ظاہر بات یہ وضو کا طریقہ نہیں, اس میں خطرہ ہے بلکہ غالب گمان ہے, خاص طور پر خشکی کے موسم میں اور سردی کے موسم میں, کہ جسم کے کچھ حصے تک پانی نہ پہنچ سکے, خاص طور پر یہاں جیسے بتایا یہ, اور اس طریقے سے کہاں کیونی تک, اور اسی طریقے سے ناک میں پانی. لوگ کیا کرتے ہیں, صرف ناک کے آگے حصے میں پانی ڈالا بس, جبکہ علماء کہتے ہیں ناک میں پانی جہاں پر یہ ہڈی ہے نا یہاں تک پہنچنا چاہیے. اگر یہاں تک نہیں پہنچا تو انسان کا وضو. اسی طریقے سے اب کلی کریں گے منہ پانی لیے, اور جلدی میں نہیں, بلکہ کلی کرنا کس کو کہتے ہیں, جبکہ منہ میں پانی لے کر کے اسے دائیں بائیں حرکت دے تبھی تو کلی ہوگی نا. تو انسان وضو کرے تو اطمینان سے وضو کرنا چاہیے, جلد بازی وضو نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے انگلیوں کا خلال کرنا, جیسے کہ ہم نے اس کا ذکر کیا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وضو سے متعلق بعض بدعات سے پرہیز کیا جائے. بعض بدعات سے جیسے گردن کا مسا. ساتھیوں بڑے افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے, ہمارے وہ بھائی بھی جو گردن کے مسے کی تعلیم دیتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں گردن کے مسے کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے, وہ بھی مانتے ہیں, کہتے ہیں اس لیے ہم مستحب کہتے ہیں. بھائی مستحب بھی تو ایک شرعی حکم ہے کہ نہیں شرعی حکم ہے؟ تو شرعی حکم کوئی ضعیف حدیثوں سے ثابت نہیں ہوتا, بلکہ وہ حدیث ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع اور منکرات تک ہے. لہذا گردن کا مسا سنت نہیں بلکہ بدعات ہے. اسی طریقے سے سر کے مسے کا عجیب طریقہ لوگوں نے اپنایا ہے نا. کیسے ہونا چاہیے دیکھو, یہ دونوں انگلیوں کو بچائے رکھو, 3 انگلیوں سے مسا کرو ایسے, ہے نا, ایسے آخر تک لے جاؤ, پھر ایسے کرو, ایسے کرو, ہے نا. پھر یہ جو 2 انگلیاں بچی ہیں اس سے کان کے اندر کا اور انگوٹھے سے کان کے باہر کا, ابھی یہ دونوں باقی ہے تو اس سے اپنی گردن کاٹو. یہ طریقہ کس نے بتایا ساتھ میں؟ کم سے کم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت نہیں. تو آپ نے جو وضو کا طریقہ بتایا ہے اسی کے اوپر جمے رہنا اطمینان سے, یہی سنت کا طریقہ ہے. اس سے الگ ہٹا ہے کیا ہوگا, بدعات ہوگا. آپ اپنا ہاتھ ایسے مکمل ایسے لے گئے اور واپس ایسے لے آئے, نہ کسی انگلی کو بچایا اور نہ کسی انگلی کو اوپر رکھا. اسی طریقے سے ہر وضو کے دھوتے وقت خاص ذکر ہے نا. ہاتھ دھونے لگے تو اے اللہ تعالیٰ میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا, چہرہ دھونے لگے تو اے اللہ تعالیٰ میرے چہرے کو قیامت دن نور سے بھر دینا. یہ کیا ہے؟ یہ امام غزالی رحمہ اللہ کتاب کے اندر ہے, اس سے پہلے کسی کتاب میں یہ چیز ملتی نہیں اور نہ کسی حدیث کے اندر یہ چیز وارد ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ سر کا مسح کریں گے تو کیا کریں گے, اپنے کنھیوں پر, ہے کہ نہیں, اور اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. یہ چیز بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. وضو کا پانی سردی یا گرمی ہو صاف کیا جا سکتا ہے, یہ سنت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عام حالات میں ہے کہ وضو کا پانی آپ صاف, لیکن ایک حدیث ہے معاذ بن جبل کی اور ایک صحابی کی مشکات میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیا تھا, وضو کا کپڑا رکھتا تھا, آپ وضو کر کے اس سے اپنے ہاتھ کو صاف کیا کرتے تھے. تو ایک بار اس کے بعد ایک بار آپ نے وضو کیا, آپ کی زوجہ محترمہ نے کپڑا پیش کیا, حضرت ام سلمہ ہے یا ام میمونہ ہے, تو آپ نے کیا فرمایا, آپ نے اپنے ہاتھ کو وضو کیا اور آپ چلے گئے. تو دونوں طریقہ ہے, انسان سردی کا موسم ہے اپنے صاف بھی کر سکتا ہے, اور بسا اوقات گرمی کا موسم انسان چاہتا ہے تھوڑا سا جسم تر رہے نہ صاف کرے, دونوں طریقہ یہ جائز ہے. اسی طریقے سے ساتھیوں شیطان کے وسوسے سے پرہیز کرنا چاہیے. شیطان کے کچھ لوگ بیٹھ گئے ہیں وضو کرنے کے لیے تو ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. مجھے ہمارے ایک بڑے بزرگ کے بارے میں ہے کہ آدھا گھنٹہ انہیں لگتا تھا وضو کرنے. بلا شبہ یہ تو ان کی آخر عمر میں تھا. ہم سے پہلے لوگ بتاتے تھے کہ بسا اوقات 1 گھنٹے 2 گھنٹے ان کو وضو کرنے میں لگتے تھے, یہاں تک کہ اتنی کرتے تھے ان کے داڑھیوں کے بال جھڑ کے ادھر کرتے تھے. تو یہ وسوسہ نہیں ہے, یعنی ایسی جلدی بھی نہ اور ایسی دیری بھی نہیں ہونی چاہیے.
اسی طریقے سے ساتھیوں بہت عام سوال یہ نکلتا ہے کہ ارے میں وضو کر رہا تھا میرا گھٹنا کھل گیا، وضو کر رہا تھا میری ران کھل گئی، میرا گھٹنا جو ہے کھل گیا، میرا وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ نہیں، مسلمان کو وضو اتنا کمزور نہیں ہوا کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا وضو کریں تو حتیٰ کہ بے سطر بھی انسان ہو جائے اور اس کا ہاتھ شرمگاہ تک نہ پہنچے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طریقے سے قہقہا لگانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، خون نکلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے کہ نہیں ہے؟ خواہ خون زیادہ ہو یا کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اللہ کے رسول زمانے میں اس قسم کے بہت سے واقعات پیش بھی آئے ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو جلدی میں آپ کے سامنے وضو سے متعلق رکھی گئی۔ غسل کا مسئلہ کسی اور مجلس میں رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے، آپ کی سنت کے مطابق اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے وضو کو ہمارے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔